وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا. غمام اسم جنس ہے، ایک بادل نہیں کئی بادل، کیونکہ ایک بادل کا سایہ نہیں ہوتا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ. من اور سلوہ غذا کے طور پر. یہ کہاں اتارا؟ صحرائے سینا میں. اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جب فرعون سے نکل کر وہ دشت سینا میں گئے تو وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا، کئی ہزار لوگ تھے، نہ وہاں کچھ اگتا تھا، نہ ہی وہاں پانی تھا، نہ کوئی مکان تھے. ایک نہیں دو نہیں 70,000 لوگ کسی میدان میں پہنچ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ نے ان پر بہت انعام اور احسان کیا، اور وہ کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھانے کو دیا. اور کیا فرمایا؟ کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں. کیا تھی یہ اچھی چیزیں؟ من اور سلوہ، جو دیکھنے میں، ٹیسٹ میں، ذائقے میں اچھا تھا. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. کس طرح؟ کیسے؟ شکر نہ کر کے، ناشکری کر کے. اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہے تو صحرا میں بادل بھیج کے سایہ کر دے. یعنی جب اللہ کسی پر انعام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جگہ بھی اس کی مدد کرتا ہے جہاں بظاہر کوئی اسباب اور وسائل نہ ہو. جتنے بھی احسان بنی اسرائیل پہ، ان سب میں آپ ایک ہی بات دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ جو عام اسباب کے طریقے نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان سے غذا براہ راست آ رہی ہے، پکی پکائی. آسمان سے من و سلوہ اتر رہا ہے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اور یہ کس کے بعد ہے؟ اتنی نافرمانیوں کے بعد. اور پھر کہا جا رہا ہے کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تم کو رزق دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھی چیزیں کھانا ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے. وہ جو 4 باتیں لکھی ہیں نا، جسم، روح، دل، دماغ، تو اگر کوئی انسان کھانے میں اپنے لیے عمدہ چیز سلیکٹ کرتا ہے تو یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ پرہیزگاری اور تقوی اور زہد کس کو سمجھتے ہیں؟ گلی سڑی خراب چیزیں کھانے کو، یا بچی کچی گھٹیا چیزیں، اور کھا کھا کے بیمار ہو. تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کلو، امر شرعی ہے، کھاؤ. کس میں سے؟ من طیبات، طیبات میں سے، ما رزقناکم. اور طیبات میں اس کا رنگ، ذائقہ، شکل، ان سب چیزوں کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کمی نہیں کی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے تھے. یعنی اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے بندہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا، دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے. اور وہ کس طرح؟ کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا تو سارا نظام چلتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو سورج نہیں نکلے گا؟ نکلے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن مشکل کس کے لیے؟ کہ خود انسان اپنے اوپر مصیبت لے آتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، لن تبلغوا، ہرگز نہ تم پہنچو گے، ضری، میرے نقصان کو، تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے، فتضرونی، کہ تم مجھے نقصان دو، ولن تبلغوا نفعی، اور نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو، فتنفعونی، کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ. یا عبادی، اے میرے بندو، لو اولکم و آخرکم، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، و انسکم و جنکم، انسان اور جن، کانو ہوں، علی اتقى قلب رجل، سب سے متقی شخص کے دل کی طرح تم میں سے، تو وہ میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی افجر قلب رجل، یعنی تمہارے اول آخر جن و انس سارے کے سارے سب سے بدکار انسان کی طرح ہو جائے، یعنی سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آتی. یعنی اگر سارے لوگ انتہائی نیک بن جائے اللہ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، پوری زمین کی مخلوق انتہائی بدکار ہو جائے تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں. یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ سب اپنے لیے کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں وہ بھی وبال اپنے پہ پڑتا ہے، وہاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مباح حلال چیزوں سے پرہیز تقویٰ نہیں ہے، اور شرعی عذر کے بغیر اچھی چیزوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت اتاری تھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں، تو ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک موقع پہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کھانی چھوڑ دی تھی، صرف روٹی کو تیل میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں کھاؤں اور میری رعایا نہ کھائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں۔ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو محروم کرنا اس لیے کہ اوروں کے پاس کچھ نہیں، وہ ایک وجہ ہے، لیکن بلا وجہ سب کھا رہے ہیں اور آپ نہیں کھا رہے صرف یہ سوچ کے کہ میں زیادہ نیک ہوں، یہ کوئی نیکی اور تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کھانے میں اعتدال اپنی جگہ ہے، وہ ضروری ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ